السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ بھائی دوستو، اللہ تعالیٰ کا کرم احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اور مسلمان بنانے کے ساتھ ساتھ بے شمار نعمتیں عطا فرمائی۔ سب سے بڑی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک پیغام دے کر دنیا سے گئے ہیں، اور یوں فرمایا کہ یہ پیغام پوری امت کے لیے ہے۔ اب نبی نہیں آئیں گے آپ کے بعد، تو وہ پیغام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ وہ پیغام کیا ہے؟ لوگوں کو اللہ کے راستے سے جو بھٹک گئے ہیں ان کو اللہ کی طرف بلانا، اور کلمے کی دعوت دینا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا۔ موت تک ہمارا یہ کام ہے، موت تک یہ کام ہمارا ہے۔ مرتے دم تک ہم اس کام کو کرتے رہیں، اس کام کو کرتے کرتے مر جائیں، یہی ہمارا مشن ہے۔ دنیا تو آتی جاتی رہے گی دوستو، دنیا میں تو اتنے لوگ ہیں۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ دعا کیجئے، آج میرا 7 کروڑ کا نقصان ہو رہا ہے، آپ دعا کیجئے۔ ارے دعا کروا رہے ہیں ہم سے، آپ سے، کس لیے کروا رہے ہیں؟ کہ ہم شکل صورت سے لگتے ہیں کہ یہ کوئی ہیں، کوئی حافظ صاحب ہیں، کوئی عالم صاحب ہیں، لیکن در حقیقت ہمیں اور آپ کو اپنی حقیقت معلوم ہے، اپنی حقیقت معلوم ہے۔ ہم حقیقت میں کیا ہیں وہ ہم جانتے ہیں، اللہ جانتا ہے، لیکن دنیا کی حقیقت کو اپنے دل پر کبھی نہیں لانا ہے، کبھی نہیں لانا ہے۔ دنیا بقدر مقدر ہے، جتنی ہمیں ملنا ہے۔ قرآن نے فرمایا وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها۔ دنیا میں ہم نے جتنے بھی لوگ پیدا کیے ہیں، جتنے بھی جانور، چرند پرند، انسان، سب کا رزق ان کے آنے پر ہم نے پیدا کر دیا ہے۔ جتنا ہمیں ملے گا اتنا ہمارا متعین ہو چکا ہے، اس لیے ہمیں راضی رہنا ہے اللہ تعالیٰ کے بنائی ہوئی تقدیر پر، کبھی شکوہ نہیں۔ اگر ہم سائیکل سے چل رہے ہیں، اگر ہم موٹر سائیکل چل رہے ہیں، اگر ہم کار سے چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے بھی کسی چیز میں بٹھا اٹھا رہا ہے، اللہ کا ہمیشہ شکر گزاری کرنا ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، یہ قرآن کا پیغام ہے۔ اس پیغام کو ہمیشہ یاد رکھے۔ ہر مسلمان، ہر مرد و عورت، عالم، فاضل، قاری، مفتی اور دنیا دار اور دیندار، جتنے بھی لوگ اپنے آپ میں ہیں، یہ یاد رکھیں قرآن نے ایک پیغام دیا ہے، لئن شکرتم، جو کچھ بھی ہے ہمارے پاس، روکھی سوکھی روٹی ہے۔ میں کہہ رہا تھا کل جمعے کے بیان میں کہ ہمارے اسلاف نے پیاز سے روٹی کھائی ہے، پیاز سے، میں نے خود آنکھوں سے دیکھا ہے، پیاز سے روٹی کھائی ہے۔ نمک لگا کر مرچی کو سلہ پر پیس لیتے تھے اور روٹی میں رکھ کر جنگلوں میں لے جاتے تھے، میں نے خود دیکھا ہے، ہمارے بزرگوں نے کھائی ہے۔ ہمیں نہیں، آج تک نہیں ہوا کہ ہم نے بغیر سالن کی روٹی کھائی ہو، کبھی نہیں کھائی، لیکن ہمارے اعز و اقربا نے کھائی ہے۔ اللہ ان کو غریق رحمت کرے، ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ کیسے کیسے کام کیے انہوں نے، آج یہ بہار، یہ چمن اور یہ ساری رنگینیاں اور کھیت و کھلیان کی چمک دمک، یہاں کے باغیچے، ان کی محنتوں کا نتیجہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو ہم سب کے لیے شکر گزاری کا ایک بہترین ذریعہ بنائے، اور ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ یہ سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیل میں ہے۔ اپنی زندگی کو کبھی بھی کمتر نہ سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیش قیمت بنایا ہے، اس بیش قیمت کو ہم موت کے بعد پتہ چلے گا ہم کتنے قیمتی تھے، لوگوں کے لیے نہیں، ہم اپنے لیے۔ قرآن نے کیا فرمایا؟ جب انسان حشر کے میدان میں کھڑا ہوگا، اس کا حساب کتاب ہوگا، تو وہ افسوس کرے گا کہ ایک مرتبہ اور دنیا میں بھیج دیا جاؤں تو پل جھپکنے کے برابر اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ قرآن نے ہمیں پیغام دیا، ہم اس پر ابھی سے عمل کریں کہ انشاءاللہ ہمارا دل کبھی بھی غافل نہ رہے، کہیں بھی رہیں، کیسے بھی حالات میں رہیں، اپنی زندگی خوب مستی سے گزاریں، اللہ کے احکام اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آپ کو یاد کیا کریں، اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کریں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ سفروں کو یاد کیا کریں۔ کئی طائف میں جا رہے ہیں، کئی مینا میں جا رہے ہیں، کئی کسی قبیلے بنو ثقیف کے یہاں جا رہے ہیں، بنو قریظہ کے یہاں جا رہے ہیں، دعوت دینے جا رہے ہیں، کوئی جھٹلا رہا ہے، کوئی بھگا رہا ہے، کوئی یتیم کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ ہمارے آقا کو کیا نہیں کہا لوگوں نے، لیکن پھر بھی چھوڑا نہیں کلمے کے دامن کو، ایک کنب برادری کو کلمے کا پیغام پہنچا دیا۔ آج یہ ہمارے چہروں پر، سروں پر داڑھیاں ہیں، ٹوپیاں ہیں، یہ سب
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف میں گرنے والے خون کے چھینٹوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ ان چھینٹوں کا حق ادا نہیں کر سکتے ہم، لیکن ہم اس کی پاسبانی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم سب موت تک درود شریف پڑھیں گے، درود شریف پڑھوائیں گے اور امت کو یہ پیغام دیتے ہیں، اور ہم بھی اس پر عمل کریں گے کہ موت تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فالو کریں گے۔ آئیے ہمارے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔